آئیں ثناخانوں میں چہرہ تیرا۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ غوثیت مآب میں ہدیہ عقیدت بصورت منقبت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ آج 18 ربیع الاخر 1442 سن ہجری مطابق 4 دسمبر 2020 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن اس وقت مرکزی جامع مسجد انوار مصطفیٰ نزد گورنمنٹ پرائمری اسکول چکڑالہ میاں والی پنجاب پاکستان سے بندہ ناچیز آپ کے سامنے بعنوان واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی محو گفتگو ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں بحمد اللہ ہماری یہ آواز اور یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کے ولی کی ہر کرامت اس کے نبی کے معجزے کا عکس ہوتی ہے۔ یہ علم کلام کا مشہور زمانہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے ولی کی کرامت اس کے نبی کے معجزے کا عکس سایہ پرتو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ سبحان اللہ، اس کو مکمل بند کر دیں۔ اے لوگو اچھا تار کا مسئلہ تو دیکھ لیجئے گا۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بڑی دلیل آ چکی۔ الناس عام خطاب ہے، اس میں اہل ایمان بھی آ گئے اور کفار و منافقین بھی آ گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تو یہی فرق ہے کہ یا ایھا الناس کا خطاب عام ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا ایمان والے طبقے کے ساتھ خاص ہو گیا، یا ایھا الذین کافروا کا کافروں کے ساتھ خاص ہو گیا، اور ایھا المنافقون کا ان کے ساتھ خاص ہو گیا۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یا ایھا الناس کا خطاب عموماً قرآنی زبان میں اہل مکہ کے لیے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا اہل مدینہ کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ لیکن الناس کے لفظ کا جو عموم ہے اس میں تو سارے ہی ہیں، لوگ، ایمان والے، کافر، منافق، سب تمہارے پاس تشریف لا چکی۔ قد تحقیق ہے، ماضی پر آئے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے، مضارع پر آئے تو تقلیل کے لیے، یعنی ماضی پہ آئے تو معنی ہوتا ہے بے شک، مضارع پہ آئے تو معنی ہوتا ہے کبھی کبھار۔ جیسے ماضی کی یہی مثال، قد جاءکم، ضرور تشریف لا چکی تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، برہان، التنوین للتعظیم، برہان پہ جو تو پیش کی تنوین ہے نا، یہ تعظیم کی، عظمت کی۔ اے لوگو، دلیل آئی، بڑی دلیل آئی، دلیل آئی، عظمت والی دلیل آئی۔ وہ کون ہے وہ پہلے بتاؤں یا یہ بتاؤں کہ قد یہاں تو تحقیق کے لیے اور مضارع پر تقلیل کے لیے آتا ہے، اس کی مثال چونکہ حدیث میں، پہلے یہ بات پوری کر لیتے ہیں، یا پھر وہ مثال دے لیتے ہیں کیونکہ اس بات پہ پھر ہم نے اگلی بات چلانی ہے۔ بخاری کی وہ مشہور حدیث، قد برائے تقلیل، مضارع کے لیے، کبھی کبھار کے معنی میں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس خبیث کو، جو سارے خبیثوں کا استاد مطلق ہے، اس کو 3 دفعہ پکڑ لیا تھا۔ وہ فطرے کا جو ان کے پاس مال تھا، وہ غلہ وغیرہ آتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نا کہ وہ تھا، تو اس پر اظہار ہوا، بھائی وہ سچی بات کیسے کرتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا، ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ قد یصدق،
مضارع پر آیا ہے تو کس معنی پہ؟ تقلیل کے لیے. بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. اور قد برائے تحقیق ماضی پر، جیسے اس آیت میں اے لوگو تحقیق یقیناً بے شک تشریف لا چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی دلیل. وہ بڑی دلیل ائمہ مفسرین فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی جانب سے آنے والی بڑی دلیل آمنہ کے لال رسول بے مثال ہیں. وہ بڑی دلیل اللہ کی جانب سے جو ہمارے پاس جلوہ گر ہو چکی. ایمان والوں نے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کافروں نے بھی دیکھ لیا، منافقوں نے بھی دیکھ لیا، انس و جن نے دیکھ لیا، چرند پرند نے دیکھ لیا، شجر و حجر نے جن کا دیدار کر لیا. وہ آنے والے رسول بے مثال ہیں، صاحب جود و نوال ہیں. وہ آقائے مدینہ ہیں، سرور قلب و سینہ ہے. وہ آنے والی بڑی دلیل، وہ انبیاء کے افسر ہیں، وہ نبیوں کے تاجور ہیں. ان کی آمد کو بڑی دلیل سے تعبیر کیا. ایک عام سادہ سا جٹ آدمی بھی جانتا ہے. مثلاً ہمارے اسی مجمع میں جو ہمارے سادے بزرگ بیٹھے ہیں، اتنی بات یہ بھی جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے پر ہوتی ہے. اور اگر یہ بابے بزرگ ہمارے ناراض نہ ہوں تو دعووں کے تو جتنے یہ ماہر ہوتے ہیں تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ایسا نہ کیا کریں. یہ زندگی انسان کی اس میں ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے. یہ زمین کے دعوے تو یہ فلاں چیز کے دعوے تو زن زر زمین کے فتنے جتنے ہم صرف سوچ سکتے ہیں ان بزرگوں نے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. تو دلیل جب بھی ہوتی ہے کسی دعویٰ پر ہوتی ہے، گویا وہ دلیل اس دعویٰ کی شہادت بنتی ہے. اس کے پیچھے دعویٰ کیا تھا کہ ذات پاک احمد مجتبیٰ، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم کو دلیل جو فرمایا. جب ہم نے غور کیا تو آپ ایک ایسے دعویٰ کی دلیل کے طور پہ ہمارے سامنے سرکار کا رخ تاباں اور جلوہ زیبا آیا کہ جو دعویٰ تو بڑا قدیمی ہے. آپ کے لباس بشر میں بظاہر بی بی آمنہ کے آنگن میں جلوہ گر ہونے سے صدیوں پہلے کا دعویٰ ہے. انسانیت کی تاریخ کی ابتدا سے ابو البشر حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ان تک وہ تمام انبیاء اور مرسلین کا مشترکہ دعویٰ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فلاح پا جاؤ گے. وہ یہ دعویٰ ہے. اسی سرکار نے بھی یہی دعویٰ کیا اور دلیل خود ذات پاک مصطفیٰ، خود آپ کی ہستی، آپ کا سراپا سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک پورا وجود مسعود، وہ پیکر نور، وہ باعث سرور، وہ پورا مبارک جسم اطہر انور معطر معمبر، وہ کیا ہے؟ اس دعویٰ کی دلیل. دعویٰ ایک رہا کل انبیاء و مرسلین کا. دلیل چونکہ ہر ایک نبی کی ہستی تھی تو دلیل کے الفاظ میں تبدیلی ضرور تھی. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، آدم اس کے منتخب بندے ہیں. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ.
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ۔ ایک دعوے پر ہر دور میں دلیل بدلتی رہی، یہاں تک کہ ماہ ربیع الاول شریف کی 11ویں شب جا رہی تھی، 12ویں صبح آ رہی تھی، سحر کا وقت تھا، اندھیری رات کی جا رہی تھی، اجالا صبح کا آ رہا تھا۔ آمنہ کے لال، رسول بے مثال، صاحب جود و نوال، سراپا کمال ہی کمال، اللہ کے حبیب، ہم دکھیا دلوں کے طبیب، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ وہ آقا جو اللہ کے ہاں اس کے قرب خاص میں وہ پرورش پاتے رہے، یہاں تک امام غزالی حجت الاسلام نے کہا کہ تخلیق کے آدم سے 14,000 برس پہلے، اور 14,000 بھی نوری برس، جن کا ایک سال 365 یا 355 دن کا نہیں ہوتا، اللہ جانے کتنا، 1000 برس وہ نور مصطفیٰ بحالت قیام، 1000 برس قیام رکوع، 1000 برس سجود، 1000 برس وہ حالت جلسہ میں رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم تا عیسیٰ روح اللہ انبیاء اور مرسلین کے بعد لباس بشر میں وہ پیکر نور بوقت نور آ گیا، پیکر نور بوقت نور آ گیا۔ سحر کا وقت نور پیر کا وقت ہے نا، اور ان کی آمد سے کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹ گئے۔ انسانیت جو سسکتی ہوئی دم توڑ رہی تھی، اس کی جان میں جان آ گئی۔ ایک گھوڑا آگے بڑھ جانے پر اور پیچھے رہ جانے پر، کھیت میں پہلے پانی لگانے اور دوسرے کے لیے روک لینے پر، 7 نسلوں تک جو خون کی ندیاں بہتی تھیں وہ سلسلے ختم ہو گئے۔ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی پھول جیسی بچی کو حقیقی باپ کا زندہ درگور کر دینا، چشم فلک بھی جس پر خون کے آنسو بہائے وہ ختم ہو گیا۔ اس آقا کو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ اب آدمی تو ظاہر ہے کہ ظاہر چیزوں سے سمجھتے ہیں، انسانیت کے معاشرے کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر اللہ کا نبی رسول پیغمبر یہ دعویٰ کرے کہ بھئی اللہ بھی ہے، تو آپ کی اور میری آنکھ نے نہ دیکھا تو ہمارے لیے چمپے کی بات تو ہے نا۔ وہ مجھ سے کلام بھی کرتا ہے، نبی کہے اور ہم نے کلام نہ سنا ہو تو ہمیں حیرت تو ہوگی۔ بھئی ہمارے لیے ماننا بڑی عجیب سی بات ہوگی، دشوار مرحلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے ہر نبی کو ہر دور کے تقاضے اور اپنی حکمت کے پیش نظر وہ کمالات دیے جن کو اعلان نبوت سے پہلے صادر ہوں تو ارہاس کہتے ہیں، بعد از اعلان نبوت ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ولایت سے متصف آدمی سے صادر ہوں تو کرامت کہتے ہیں، عام مومن سے ہو تو معونت کہتے ہیں، اور چاروں حق چیز ہیں۔ 3 اور بھی ہیں خارق عادت، وہ بھی خلاف عادت ہیں لیکن وہ باطل ہیں۔ کافر سے ہو جادو، جیسے وہ فرعونی جادوگروں کا رسیوں کو سانپ بنا دینا ہے تو خلاف عادت، آپ اور میں نہیں بنا سکتے، لیکن کافر سے صادر ہوا تو جادو ہے۔ یا اگرچہ مومن ہو لیکن فاسق فاجر ہو اور اس سے خلاف عادت چیز ہو تو شعبدہ ہے، جسے استدراج کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اور گمراہ ہوتا ہے۔ نبی کا تو معجزے کی وجہ سے مقام بڑھتا ہے، ولی کا کرامت کی وجہ سے، مومن کا مونت، وہ اور گمراہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اسی پر رہو جس پر ہو تم، وہ اپنے اعمال صحیح نہیں کرتا۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، بچپنے میں اسکول میں بھی دیکھی ہوں گی آپ نے شعبدوں کی۔ اور 7ویں آخری چیز ہے اہانت، ہوتی بھی خلاف عادت ہے لیکن دکھانے والے سے بجائے اس کے کہ لوگ متاثر ہوں، الٹا اس کے گلے میں پڑتی ہے خلاف عادت۔ جیسے مسیلمہ کذاب کو کسی نے آ کے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، نبوت کا دعویٰ کیا تم نے،
اس نے کھاری کنویں میں تھوکا تو وہ اور کڑوا ہو گیا. ہے تو خلاف عادت نا, ہم تھوکیں تو وہ کو کڑوا تھوڑی ہو جائے گا, کھاری رہے گا, لیکن الٹا اس کے گلے میں پڑی. ایک بندہ آیا یک چشمے گل, اس کی ایک لائٹ آف تھی, اس نے منتر چنتر پھونکا تو وہ آیا یک چشمے گل, گیا 2 چشمے گل. ہے تو خلاف عادت چیز, لیکن الٹا اس کے حمایت میں نہیں گئی, اس کے مخالفت میں گئی. تو اللہ کے پیغمبر پر اظہار حق کے لیے اظہار معجزہ یہ واجب ہے. ولی کے لیے اپنے طور پہ اظہار کرامت واجب نہیں, بلکہ اخفاء کرامت واجب ہے. کرامت کا چھپانا اللہ کی جانب سے وہ صادر ہو جاتی ہیں. اب انبیاء اور مرسلین میں اگر کوئی سراپا معجزہ ہستی ہیں, سراپا اعجاز, تو وہ بلا شبہ اللہ کے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب ہیں. یعنی اور انبیاء کو تو معجزے دے کر بھیجا گیا نا, سرکار خود سراپا معجزہ ہے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سر العزیز اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. وہ سر اقدس سے پاؤں مبارک تک اللہ کی قدرتوں کا مظہر اتم ہیں, اور نبی بھی اللہ کی قدرت کا مظہر تھے, اللہ کی حکمت اور وقت کے تقاضے کے پیش نظر. دلیل وہ بھی تھے, لیکن یہ سراپا معجزہ ہیں. تو اس لیے فرمایا برہانن, تنوین تعظیم کی ہے, اے لوگو تمہارے پاس اب رب کی طرف سے سب سے بڑی دلیل آ گئی. اس لیے تو بریلی والے بولے, ہاں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, سر اقدس سے پاؤں مبارک تک کیا ہے, اللہ کی شان, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس لیے تو ہم بھی پھر کہتے ہیں کیا, خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے. ہری شاخوں کو نہیں, خشک شاخوں کو بھی تازہ گلاب دیتے ہیں. صرف جوانوں کو نوجوان نہیں, وہ عہد پیری میں پہنچے ہوئے بوڑھوں کو بھی نظر کرم سے جوان کر دیتے ہیں. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر, خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو اب جب وہ ایسے ہیں کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی, تو ہم شروع میں تمہید میں پہلا جملہ جو حمد و صلات کے بعد میں نے کہا تھا وہ کیا, کہ وقت کے ولی کی کرامت اس کے نبی کے معجزے کا عکس ہوتی ہے. اب سرکار غوث اعظم, موضوع کیا ہے, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. جس طرح ان کے جد اعلیٰ نبیوں میں سراپا معجزہ ہے, یہ ولیوں میں سراپا کرامت ہے. جس طرح وہ نبیوں کے سردار ہیں, یہ ولیوں کے سردار ہیں. ویسے تو اولیاء اللہ کا لغوی معنی تو اللہ کے دوست, تو وہ تو سب سے بڑے اللہ کے دوست انبیاء اور مرسلین ہیں, پھر اہل بیت, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ترتیب وار. لیکن عرف میں جنہیں ولی کہتے ہیں, یعنی ان کے لیے اپنی ایک کیٹیگری ہے نا, ایک لقب, ایک ٹائٹل ہے, انبیاء, مرسلین, اہل بیت نبوت, صحابہ کرام, تابعین, تبع. عرف میں جنہیں اولیاء کہتے ہیں وہ اگلے ہوں یا پچھلے یا آپ کے زمانے کے, سب کے آپ سردار ہیں. غوث اعظم دستگیر, پیروں کے پیر, روشن ضمیر, ہر بلا چیر. ہمارے آقا اکرم ولی اعظم غوث الثقلین محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, غوث سمدانی, محبوب یزدانی, شہباز لامکانی, ابو محمد السید السند الشیخ
عبد القادر الجیلانی قدس سر نورانی المعروف بڑی 11ویں والے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر. فارسی والے کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. اولیاء میں غوث اعظم ایسے سردار ہیں جیسے انبیاء میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد دے. اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں پیرانے پیر کا. اور اس لیے تو ہم صبح صبح شجرہ میں یہ دعا کرتے ہیں میں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آپ کیسے قدرت نما ہیں؟ جیسے آپ کے جد اعلیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مظہر قدرت خدا ہیں. ان کے کمالات اعلان نبوت سے پہلے ارہاس اور بعد میں معجزہ. آپ کے کمالات اظہار ولایت سے پہلے معونت اور اس کے بعد کرامت. یعنی اصطلاح کا نام علیحدہ ہے، ظاہر ہے نبی کی اپنی شان ہے، ولی کی اپنی. کوئی ولی کتنے اعلیٰ مرتبے کا ہو کسی نبی کے گرد پاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. بلکہ نبی تو نبی ایک سیکنڈ کے صحابی کی گرد راہ کو بھی بعد والا نہیں پا سکتا. امام عبداللہ بن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور غوث داتا گنج بخش حجویری، انہوں نے کہا کہ وہ اولیاء کے بھی سردار ہیں اور علماء کے بھی. وہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے حضور کے ساتھ کافروں سے لڑتے رہے، اس گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد راہ جو اس گھوڑے کے نتنوں تک پہنچتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی غوث کتب ابدال وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے یہ نہ اس چکر میں نہ پڑنا جیسے آج کل جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے جو حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے معاملات کو لے کر حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ بکتا ہے. یا بعض اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ پیروں کو جہالت میں وہ نبیوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. یہ تصور کبھی نہ کرنا. ہم وہی اہل سنت ہیں جس کی بنیاد اہل بیت اور صحابہ نے رکھی. 14 صدیوں سے جو پیغام چلا آ رہا ہے اور جس کی گزشتہ صدی میں اللہ کی دھرتی پر سب سے زیادہ اشاعت اور ترویج کی ہے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلی نے. تو اب صرف جھلک آقا کے ان معجزات کی جن کا تعلق حواس خمسہ سے ہے. ویسے تو وہ ان کے تو شمار ہی نہیں ہے نا، اعداد و شمار ہی نہیں معجزوں کا. اور پھر غوث اعظم کی انہی کرامات کا جو ان کا عکس ہیں. حواس خمسہ کہتے ہیں آدمی کے چھونے کی قوت، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی. حواس خمسہ، قوت متصرفہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ. اللہ کے حبیب کا وہ ایک ایک معجزہ اور پھر اسی کے عکس غوث اعظم کی ایک ایک کرامت. اللہ کے حبیب بخاری شریف میں سرزمین حرم پہ نبی محترم امام حرم، نبی محترم شفیع معظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ امامت کرا رہے ہیں. آپ دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں. قوم بڑی حیران ہے. قوم کیوں حیران ہے بھیا؟ وہ سرکار تو نماز پڑھا رہے تھے، قوم نے نماز پڑھ رہی تھی یا حضور کو دیکھ رہی تھی؟ سبحان اللہ. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. عین نماز میں بھی جانب قبلہ رخ رکھ کے نماز پڑھنے والے، کعبے کی جانب نماز پڑھنے والے کعبے کے کعبہ کو بھی دیکھتے تھے. تو امام نے جو ہمیں 14 صدیوں بعد بات پڑھائی ہے نا، وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں گھڑی.
وہ 14 صدیوں پہلے صحابہ سے چلی آ رہی تھی۔ کیا آپ جب اپنے حرم مکی سے بعد فراغت حج قافلے کو لے کے جانب حرم مدنی چلے نا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ، اریت الجنہ، جنت ہمارے پیش نظر کی گئی۔ آپ جانتے ہیں جنت کہاں ہے؟ جنرل عام معلومات کی بات ہے، 7 آسمانوں سے اوپر زیر عرش، اور جہنم 7 زمینوں سے نیچے، اسفل السافلین و اعلی علیین۔ اپنے نبی کے قد کو دیکھو۔ آج بونے بونے مولوی، میں نے تو اب نام لینا چھوڑ دیے، ممبروں پہ بیٹھ کے ناپاکوں کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، منحوسوں کا اچھی محفل میں بونے بونے جن کی تقریر اور تحریر عمر بھر اسی میں غرق اور برباد ہو جاتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم کا یہ الٹا ترجمہ، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی، ان کا قد اقدس تو دیکھو۔ اور بونے تیرے مسجد کے محراب کے اوپر والی گھڑی میں سیل ڈالنے کے لیے بھی تجھے پیچس لگ جاتے ہیں، دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ سٹول ہو، کوئی ٹیبل ہو، میں اس پہ کھڑا ہوں، وہاں تک پہنچوں۔ یہ جو 4 فٹ کے اوپر فاصلے پہ کھڑی ہے گھڑی، وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، ہمارے دستگیر، نبیوں کے پیر کہ قد اقدس کو تو دیکھو۔ ہاتھ بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ تناولتو من عنقود الجنہ، میں نے چاہا کہ ایک خوشہ جنت لے لوں، انگور کا ایک گچھا، اور اگر میں اسے لے لیتا، سرکار فرماتے ہیں لَأَكَلْتُم مَّا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اے صحابہ میں نے لیا نہیں، جنت میرے پیش نظر تھی، اگر میں وہ ایک انگور کا گچھا لے لیتا، اے صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، نسلیں کھاتی، حتیٰ باقیت دنیا، یہاں تک کہ جب تک دنیا باقی ہے، اس جہان کا دی اینڈ ہو جاتا، میدان محشر لگ جاتا ہے، صحابہ تم وہاں تک کھاتے رہتے۔ یہ تو ہمارے آقا کے ایک مٹھی کی خیرات کا یہ عالم ہے۔ اس کا جب عکس پڑا نا سرکار غوث اعظم پہ، تو ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ نبی کے معجزے کا عکس۔ اور جس ولی کی شان یہ ہو، خود قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ایک ولی کے لیے ایک نبی کی خصوصی سرپرستی ہے۔ جو ولایت ابراہیمی پر ہیں وہ خلت رکھتے ہیں، جو ولایت موسوی پر ہیں وہ جلال رکھتے ہیں، جو ولایت عیسوی پر ہیں وہ فقر رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے قدم ہے، وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں آسمان نبوت کے اور فلک رسالت کے چمکنے والے بدر منیر کے قدم پر ہوں، میں نبیوں کے پیر کے قدموں پر ہوں۔ اس دست مبارک کا جب فیض پہنچا نا، تو آپ کے تصرفات کا عالم یہ ہے کہ بغداد میں بیٹھے شام میں ڈوبنے والے جہاز کو ہاتھ دے کے کنارے لگا دیتے ہیں۔ بغداد معلیٰ میں بیٹھے شام کے اندر مجذوبہ ولیہ کے سر سے دوپٹہ سرک جائے تو بغداد سے ہاتھ بڑھا کے اس کے سر پہ دے دیتے۔ شرق میں ہو تو غرب میں آپ کا کوئی مرید بے پردہ ہو رہا ہو، اس کا پردہ ڈھانپتے۔ آگے چلیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ینظر، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ معجم اوسط للطبرانی میں اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا گیا۔
آپ فرماتے ہیں اللہ نے سارے جہاں کو اٹھا کر میرے پیش نظر کر دیا، اس جہاں میں جو کچھ موجود اور جو قیامت تلک ہونے والا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کو یوں ملاحظہ کرتا ہوں جس طرح اپنے دست نبوت کی ہتھیلی کو۔ امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، معراج کی طرف اشارہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آقا نہ اس جہان کی کوئی چیز نگاہ نبوت سے پوشیدہ، نہ اس جہان کی، جو کچھ ہے اللہ نے آپ پر ظاہر کر دیا۔ اب اس کا جب فیض پہنچا، اور سرکار خود ایک مقام پہ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، اے لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اچھا، سرکار کے اب دیکھنے اور سننے کا جب فیض ادھر پہنچا تو سرکار غوث اعظم کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اللہ کے سارے شہروں کو کس شان سے دیکھتے ہیں؟ خود قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً، اور مزے کی بات یہ حالت جذب میں نہیں کہ حالت سکر میں، جس طرح بعض اولیاء حالت جذب و سکر میں بعض اقوال کر گئے تو اس وقت تو قلم ہی نہیں چلتا شریعت کا، پھر حالت صحو میں آئے، وہ صحو سین والا نہیں، سجدہ صاحب والا، وہ تو غلطی کو کہتے ہیں، غلطی کا سجدہ، سواد والا، یعنی جب جذب کی کیفیت سے نکل کے نارمل حالت پہ، تو بعض اقوال سے رجوع بھی کیا بعض اہل اللہ نے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا ولی معصوم تو ہوتا نہیں نبی کی طرح، لیکن آپ نے جو کچھ کہا اللہ کے الہام سے اور نبی کے اذن سے بحالت صحو کہا، سکر میں نہیں کہا۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، حضور نے کہا تھا کفی ہاذہی، میں سارے جہاں میں جو ہے جو ہونے والا ہے اس کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح اپنے دست نبوت کی ہتھیلی کو۔ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سارے شہر یعنی ساری دھرتی میرے پیش نظر یوں ہے ہر وقت جیسے میری اس ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو، علی حکم اتصالی، ایسا بھی نہیں کوئی ایک دفعہ ایسا سامنے رکھ دیا گیا، ہر وقت پیش نظر ہے۔ اور آپ فرماتے تھے لوگوں اپنے اصلاح باطن کرو، تمہارے وجود میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک شیشے کی بوتل اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے سب نظر آتا ہے، اگر شریعت کی لگام میری زبان پہ نہ ہو تو جو کچھ کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاؤں، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو وہ بھی بتاؤں۔ اور قوت سماعت، اللہ اکبر، وہ جو بیڑا پار لگایا تھا نا تو انہوں نے وہاں سے فریاد کی تھی اغثنی، اور شرق میں آپ ہوں، آپ فرماتے ہیں غرب میں میرا مرید ہو، یا میں غرب میں ہوں وہ شرق میں ہو، مجھے میرا فریادی بنے، مجھے فریاد رس پائے گا، اتنی سماعت ہے۔ اور قوت ذائقہ، حواس خمسہ کے صرف معجزات کی اور کرامات کی تجلیاں دکھا رہا ہوں نا۔ مشہور حدیث ہے، وہ ایک عورت یہودیہ نے وہ بھنی ہوئی بکری تو اس میں زہر ملایا تھا، تو سرکار نے پہلا لقمہ اٹھاتے ہی لگاتے ہی اس کی خبر دے دی تھی، گوشت بول پڑا تھا سرکار کے ساتھ، وہ تو اللہ نے شہادت حکمی کا درجہ دینا تھا تو وہ تناول کیا اور وہ اثر رہا، جس طرح حضرت صدیق اکبر کو شہادت حکمی کا درجہ دینا تھا تو وہ زہر سام کا سال 22 سال لوٹ کے آتا تھا، وہ غار ثور والا۔ تو حضرت غوث اعظم بھی جب کوئی آپ کو اس طرح ہدیہ پیش کرتا نا، لقمہ اٹھا کے زبان پہ رکھتے ہی بتا دیتے تھے کہ حلال کا نہیں ہے، لیکن عبرت کے لیے زبان پہ لگاتے تھے، پھر تھوکتے تھے تاکہ اسے عبرت اور اسے واز کرتے تھے۔ اور آخری قدم قوت متصرفہ میں آ جائے گا، ہاتھ بھی آ گیا اور یہ بھی آخری بات، سرکار کے معجزہ اور اس کی تجلی کرامت غوث اعظم۔ ہمارے آقا بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی اور متعدد کتب حدیث میں،
ایک روایت کے مطابق خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ، اور ایک روایت میں کہ وہ جبل احد نہیں تھا، جبل صبیر تھا، اور حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ساتھ تھے۔ لیکن وہ جبل احد والی بخاری کی حضرت انس کی روایت، خلفائے ثلاثہ جب آئے نا احد پہاڑ پہ، اور احد پہاڑ آپ جانتے ہیں نا کوئی عام پہاڑ تو نہیں ہے، اس سرزمین میں حرم مدنی میں گنبد خضرا کے بعد، جنت البقیع کے بعد جو چاشنی احد کے مقام پہ ہے نا، کس کس نے زیارت کی؟ احد کی۔ احد کے قرب و جوار میں ہر وقت ایک بھینی بھینی خوشبو آتی ہے۔ وہاں حضور کے چچا، وہ چچا کہ جو آپ کو بہت پیارے تھے، اور وہ رضائی بھائی بھی ہیں آپ کے، وہ ابو لہب نے جس کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا نا، سویبہ، اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا ہے اور حضرت حمزہ کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، احد کی طرف اشارہ کہ حضور کے آگے انہوں نے کیسی جان بازیاں دکھائیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ تو احد پہاڑ کے دامن میں وہ موجود ہیں۔ وہ احد پہاڑ ایسا ہے، حدیث بخاری میں احد جبل یحبنا و نحبہ، لوگوں احد پہاڑ محب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ آقا آئے نا جب یاران ثلاثہ کے ساتھ، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ احد پہاڑ ان حضرات کی آمد پر جھوم اٹھا، بدارباہو برجلہ، سرکار نے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی۔ وہ الفاظ ہیں فراجفا بہم، ان حضرات کی آمد پہ کانپا، جھوما، یا تو ہیبت نبوت سے کانپ اٹھا یا آمد مصطفیٰ پہ جھوم اٹھا، اور گویا زبان حال سے کہتا ہوگا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے۔ وہ آمد مصطفیٰ کے ترانے پڑھ رہا تھا، جھوم اٹھا۔ فرادارا باؤ برجلی، سرکار نے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی۔ فقال اسبت، فرمایا احد ٹھہر جاؤ، ٹھہرو، خوشخبری تو سنو۔ فإنما علیک نبی، تمہاری قسمت تو اس وقت اوج ثریا پر ہے کہ اللہ کا نبی بنفس نفیس خود تم پر جلوہ گر ہے۔ فإنما علیک نبی وصدیق، اور ان کے غلاموں میں سب سے سچا تم پر جلوہ گر ہے، وہ صدیق ہیں، عند اللہ بھی عند الرسول بھی۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ کی دھرتی پر بشریت میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، آج اہل سنت میں بعض جعلی سید اور بعض 2 نمبر پیر اٹھے ہیں، وہ ان کی طرح جو ہے آل کی آڑ لے کے جھنڈے، وہ تن اور من کے کالے جو صحابہ پر تبرہ کرتے تھے، وہ بھنگیں پی کر حضرت علی کا نام لینے والے، ان کے پیچھے لگ کے ایران کا پیسہ لے کے بعض موٹے موٹے یورپین پیروں کو یہ بیماری لگی ہے کہ وہ علی دا پہلا نمبر کے نعرے الاپنے لگ گئے ہیں۔ اہل سنت کا 14 صدیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کے بعد بھری کائنات میں ملائکہ مقربین کو چھوڑ کے 4 فرشتوں کو، انبیاء اور مرسلین کے بعد اور ملائکہ مقربین کے بعد جو درجہ بندی ہے، وہ اول نمبر کس کا ہے؟ بولیں، صدیق اکبر کا۔ ثانی نمبر کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا۔ ثالث نمبر کس کا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین کا۔ اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ مولا علی مشکل کشا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ تجھ پر ایک وہ بھی ہے جو انبیاء اور مرسلین کے بعد، ملائکہ مقربین کے بعد سب سے اونچا انسان، وہ شہیدان، اور 2 شہید بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں غوث پاک کے قدم کی کرامت سنانی ہے، یہ حضور کا روب دیکھو قدم کا۔ احد کے زلزلے جاتے رہے، لیکن میں ایک بات یہ کیسے چھوڑوں عقیدے کی کہ پہلو میں 2 بندے کھڑے ہوں اور نبی انہیں شہید کہہ رہے ہیں۔ شہید اسی کو کہتے ہیں نا جو جیتا جاگتا آدمی ہو۔ واہ، مشہور ہے خطیبوں میں کہ کہیں یہ بات سنو نا، بھئی فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی، جو بار بار کہے نا فلاں نے بڑی، اسی سے پوچھو نا بھئی خطیب صاحب نے کہا کیا، کہتے یہ تو نہیں پتہ،
ابھی یہ سب آگے والوں نے سر ہلا دیے، جی شہید اسی کو کہتے ہیں جو ساتھ کھڑا ہو زندہ۔ مزے کی بات کہ ہمارے خادم صاحب نے بھی جو مولویوں کے ساتھ رہتے ہیں جی کہتے ہیں شہید وہی ہوتا ہے۔ شہید کیسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں جو اللہ کے راہ میں نبی کے فرمان پر، شریعت کے فرمان پر راہ خدا میں جان دے دے۔ تو جو پہلو میں فاروق اعظم اور عثمان غنی کھڑے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ دو شہید ہیں، اے او تجھ پر دو شہید ہیں۔ اگر حضور کی حیات کا یہ آخری دن بھی ہو نا، حالانکہ ہے نہیں، تو ان میں سے ایک 12 برس بعد شہید ہو رہے ہیں، ایک 24 برس بعد۔ تو 12 برس بعد کی خبر اب دینا، 24 برس بعد کی خبر اب دینا، علم غیب اسی کو کہتے ہیں، کسی سبزی فروٹ کو نہیں کہتے۔ عقل کے اندھوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ اور حضور کے پاؤں کی وہ ٹھوکر، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور حضور کی ایڑیوں پہ امام نے پورا کلام لکھا ہے ہدایت کے بخشش میں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر تمہاری تقریر چلتی نہیں، میں نے کہا میری تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی، تم تقریر و تحریر کی بات کرتے ہو۔ کیوں؟ یہ بھی سنو کیوں۔ جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ اعلیٰ حضرت، جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی کبھی میرے گھر آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، اور ان کا کام تو اتنا ہے کہ صدیوں میں کئی تحریکیں بھی نہیں کر سکیں گی، ان کے نام کی اتنی برکت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کے کسی بچے کا نام احمد رضا، ان کا نام لیں تو زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اور دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا اتنا مقبول عاشق رسول ولی۔ اہل سنت کی کوئی بھی محفل ہو، موضوع توحید باری ہو، عظمت مصطفیٰ ہو، شان اہل بیت ہو، فضائل صحابہ ہو، مقام اولیاء ہو، اینڈ پہ اللہ کے اس ولی کے تذکرے پہ بات ختم ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اینڈ پہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ احد کو، احد کے زلزلے ٹھہرا دینے والے قدم مبارک کا اس معجزے کا عکس جب ملا نا غوث اعظم کو، آخری کرامت ان کی بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے الہام اور نبی کے فرمان پر برسر ممبر ایک اعلان کیا تھا، انٹرنیشنل اعلان۔ 5-7 منٹ تو پھر میرا حق بنتا ہے نا۔ آپ تو پون گھنٹے میں میاں والی پہنچتے ہیں، میں 2 گھنٹے لگا کے آتا ہوں، اور دوسرا میں نہیں آتا تو بڑے فون آتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ کیوں نہیں آتا، تو پھر وہ آتا ہے تو پھر اس کا حق ہے، پھر توجہ کیجئے گا۔ انٹرنیشنل اعلان کیا آپ نے، ایک بین الاقوامی اعلان، کون سا؟ بولیں سب میرے ساتھ، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ کیا کسی نے آج تک ایسا اعلان کسی ولی نے؟ اولین و آخرین میں کسی نے نہیں، کیونکہ یہ اعلان اپنی طرف سے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ اعلان اپنی طرف سے ہو سکتے ہیں کہ میں مثلاً کہوں جی بھائی سب جو علماء میاں والی ہیں بس سب پہ جناب میرا ہاتھ ہے، یہ میں کر سکتا ہوں؟ جو میرے شاگرد نہیں ہوں گے، محتاط نہیں ہوں گے، وہ کہے کہ کوئی اس کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ یہ وہی کرے گا جو اللہ کا اسے الہام ہوگا، مصطفیٰ پیارے کا فرمان ہوگا۔ اس وقت جتنے اولیاء محفل میں موجود تھے اٹھ کے آئے، انہوں نے قدم پاک کو اپنی گردن پہ لیا، شرق سے غرب تک اس اعلان نے اپنا تصرف دکھایا، جو ولی جہاں تھا جھک گیا۔ میں بعض اوقات ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ ضد کا زمانہ ہے نا جی، بات بات پہ ضد۔ ایک تو ہے نا چلو اہل سنت کی بد مذہبوں سے جنگ، وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے وہ بد مذہبی کا اختلاف ہے کہ وہ آج گستاخیاں چھوڑ دیں تو بات ختم۔ آپس میں بھی نا اہل سنت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پڑھ لوگوں کی بحثیں ہوتی ہیں۔ ایک ان پڑھ ساتھی کہنے لگا کہ
چشت اہل بیت سلسلے کا کہ نہیں خواجہ اجمیری کا مقام غوث اعظم سے افضل ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، خواجہ اجمیری وہ ہیں کہ ان کی بدولت ہمارے آباء و اجداد کو اسلام ملا۔ برے صغیر کے لوگ سادات کے علاوہ اپنے شجرے کھولیں نا تو یا بابا فرید کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا ہمارے اوپر 7ویں 8ویں باب کا جو پہلی دفعہ اسلام لایا، ورنہ تو کوئی بتوں کے آگے تو کوئی درختوں کے۔ برے صغیر کی تاریخ میں یہاں تک میں نے پڑھا کہ گو ماتا والوں کی ایک پارٹی ایسی بھی گزری ہے کہ گائے کے گوبر میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے کو بھی پوجا گیا ہے۔ یہ برے صغیر کی تاریخ میں آپ پڑھیں، یہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک نقشبندی ساتھی کہنے لگے جی مجدد صاحب کا، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلی بات ہے مجدد صاحب خود مکتوبات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا ہے غوث اعظم دستگیر کی، پیران پیر کی، روشن ضمیر کی، ہر بلا چیر کی۔ لیکن چلو ہم حقائق کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اولیاء کو تو چھوڑو نا، اپنے جگہ ان کا مقام و مرتبہ۔ 4 سلاسل کے جو 4 بانی ہیں نا، اس میں سلسلہ قادریت جو سمندر ہے، بحر ہے، اس کے تو بانی ہوئے خود شیخ عبد القادر غوث اعظم دستگیر، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ قادری عبد القادر ہی سے قادریت ہے۔ بقیہ سلاسل ثلاثہ کے اگر جو بنیادی ان کے افسران ہیں، اگر وہ براہ راست فیضان غوثیہ سے مالا مال ہوں تو پھر پچھلوں کی کوئی بات رہی؟ بس وہی مثالیں سنیں اور بات ختم۔ امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر نے جب اللہ کے آرڈر سے اور اس کے نبی کے فرمان سے انٹرنیشنل اعلان قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ کیا، پہلی بات ہے کہ لفظ کل بتا رہا ہے، کیونکہ جس پہ داخل ہوتا ہے اس کے سارے افراد کو گھیر لیتا ہے۔ لفظ ولی اللہ پہ داخل ہو رہا ہے، ہر ولی اول ہو یا آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس وقت خواجہ اجمیر ہند الولی خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، عالم شباب تھا، آپ کے بھانجے بھی ہیں غوث اعظم کے رشتے میں۔ وہاں تک اعلان سنا، اتنے سر کو جھکایا کہ قریب بزمین ہو گیا، اور زبان پہ جاری تھا بل قدما کا علی راسی و عینی، آقا اوروں کی گردن پر، معین الدین کے سر آنکھوں پہ آپ کا قدم۔ اچھا، جو اعلان خراسان تک پہنچا سکتا ہے وہ سن بھی سکتا ہے۔ آپ نے برسر مجلس کہا کہ سید غیاث الدین کا بیٹا نمبر لے گیا، ان قریب اللہ اسے ملک ہند کی ولایت سے سرفراز کرے گا۔ اعلان کھینچ لایا، 57 دن خانقاہ غوثیہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے جب ڈیوٹی لگائی نا، ہند بھیجنا چاہا، وہ براستہ مدینہ لاہور پہنچے تھے۔ لاہور میں بھی تو ایک ہے نا جس کے قدموں میں آئے تھے، اور جاتے ہوئے کچھ دیکھا تھا تو کہا کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور پھر ہند میں پہنچے، جب آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کے فیضان سے واسطہ در واسطہ 90 لاکھ لوگ غیر مسلم حلقہ بگوچ اسلام ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نگاہ سے، اگرچہ ممکن ہے ولی کے لیے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یوں ہے۔ اس میں آپ کے خلیفہ خواجہ قطب بختیار کاکی، اور پھر ان کے خلیفہ آپ کے پوتے خلیفہ شیخ الاسلام بابا فرید کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو ان کو کہا کہ عراق تو میں نے عمر کو دیا ہے، تم ہند جاؤ۔ تو سلسلہ چشت اہل بیت کا والی تو ڈائریکٹ ہو گیا نا فیضیاب، تو ماننا پڑے گا کہ ہند میں ہمیں جو ان صوفیاء سے ہمارے آباء و اجداد کو ایمان ملا ہے وہ بھی صدقہ غوث اعظم کا ہے۔ فیضان کہا کہ اے حسن، ان کا نام حسن ہے، معین الدین لقب ہے، خواجہ خواجگان بھی لقب ہے، اے حسن سید ہیں، ہند میں تم ہند میں جاؤ، عراق ہم نے عمر کو دیا۔ عمر کون ہے؟ شیخ شہاب الدین عمر سروردی، بانی سلسلہ عالیہ سروردیہ، اتنے اونچے بزرگ، استاد جہاں شیخ سعدی کے بھی استاد ہیں، جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے دربار غوث بول حق زکریہ ملتانی کے بھی پیر ہیں۔ ان کے ماموں سید نجیب الدین سروردی ان کو پکڑ کے لائے بارگاہ غوثیہ میں کہ جی
یہ علم کلام سے باز نہیں آتا۔ علم کلام کہتے ہیں علم العقائد کو۔ اس ٹائم اتنے فتنے نہیں تھے نا، تو ہمارے اکابر اپنے چھوٹوں کو روکتے تھے علم کلام کی بحثوں سے کہ کہیں بد مذہبوں کی غلط باتیں ان کے دل پہ نہ جم جائیں۔ اب چونکہ فتنے بہت ہیں، اب تو علم کلام کی بڑی ضرورت ہے کہ بتایا جائے تاکہ پتہ ہو تو پھر، لیکن عوام کے لیے بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا حرام ہے۔ علماء بھی بے ضرورت جو دیکھتے تھے آج کل وہ خراب ہو گئے ہیں۔ ضرورتاً جائز ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ مثلاً قادیانی سے مناظرہ کرنا ہے تو اب اس کی کتابیں تو دیکھیں گے نا کہ ان کے نظریات کیا ہیں، ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے، خارجی سے، رافضی سے، کسی سے بھی، تو پھر تو دیکھیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اس ٹائم نیا نیا تھا تو روکتے تھے علماء، ان کو پڑھے ہی نہ۔ آپ نے کہا عمر علم کلام کی کون کون سی کتابیں یاد ہیں؟ 20 کتابوں کے نام بتا دیے۔ اب تو ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے نا کہ اس دروازے سے بھیجیں فلاں چیز لے کے آؤ، تو ادھر سے واپس گھوم کے آ جاتے ہیں، جی آپ نے کیا کہا تھا؟ اس ٹائم حافظے بڑے مضبوط تھے، آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب، کہا کچھ بھی یاد نہیں، سب سلب کر لیا۔ یہ ہے تصرف غوثیہ۔ پھر دست مبارک رکھا تو علم لدنی سے بھر دیا۔ عالم شریعت تو وہ تھے، باطن طریقت سے بھر دیا، اور کہا اے عمر تم عراق جاؤ، سلسلہ سروردیہ وہاں چلایا، اور خوشخبری دی انت آخر المشہورین فی العراق، اے عمر عراق کے پچھلے بزرگوں میں تمہارا کوئی بھی ثانی نہیں ہوگا، کیونکہ عراق میں پہلے بڑے بزرگ ہیں، امام غزالی عراق میں، امام اعظم عراق میں، خود غوث اعظم عراق میں، امام رازی عراق میں، غوث اعظم کے شیخ المشائخ امام شبلی اور شیخ جنید بغدادی عراق میں۔ عراق تو مرکز ہے۔ اب کون رہ گئے؟ سلسلہ عالیہ نقش بند کے پیشوا غوث بولک نقش بند بخاری، ایسے ہی ہے؟ تو آپ تو غوث اعظم کے 157 برس بعد پیدا ہوئے ہیں، ان تک جب آپ کا فیض پہنچا، آپ تشریف لے جا رہے تھے بغداد معلیٰ سے بخارا شریف کی طرف، تو اپنا سینہ فیض گنجینا، سینہ بے کینہ، اللہ کرے ہمارے سینے بھی کینہ مسلم سے پاک ہوں، سینہ مسلم سے پاک ہوں۔ دلوں کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تانا نہیں دے رہا۔ آپ کی عوان برادریاں ہوں یا ہمارے میاں والی کی نیازی برادریاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ، ساتھ ساتھ پشتوں تک دلوں سے کینے نہ نکالنا، یہ کون سا ایمان اور کون سی مسلمانی ہے؟ آپ نے وہ سینہ بے کینہ اور سینہ فیض گنجینہ بخارا کی طرف کر کے آپ رک گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور خیر ہے؟ آپ نے فرمایا 157 برس بعد میرا بیٹا محمد بہولاک پیدا ہوگا، اس کا جو حصہ ہے وہ ایڈوانس دیے جاتا ہوں۔ یہ ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اعلی حضرت بولے اور خوب بولے، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ اور غوث